السلام علیکم ایوری ون۔ اب ہم کہانی کے دوسرے سین کی طرف آئیں گے۔ آپ رومانس کی ٹینشن نہیں لیجیے گا، رومانس انشاءاللہ جلد ہی ان دونوں کے درمیان شروع ہو جائے گا۔ دربار عام طور پر مردوں کا ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی عورت ہوتی بھی ہے تو وہ بادشاہ کے پاس بیٹھی ہوئی ملکہ ہوتی ہے، مگر اب بادشاہ کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ وہاں پر کسی زمانے میں بڑی نرم سی مسکراہٹ والی ملکہ بیٹھتی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں تلے سنہری آنکھیں تھیں اور اس کی ملائی جیسی رنگت میں لالیاں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنکھوں کے حلقوں کے نیچے بے انتہا بھورے تل تھے جو اس کے ناک تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تل اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے تھے۔ اب وہاں کوئی ملکہ نہ تھی، نہ کوئی تل، نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ بھورے تل۔ وہاں پر زیادہ تر کرخت چہرے والے مرد تھے جن کے چہرے تیز سنبھلائے ہوئے تھے، نہ ہی ان کی تاریک آنکھوں میں نرمی تھی۔ اگر ان کے چہرے پر کوئی بھورا تل تھا بھی تو ان کی گہری رنگت میں نہ دکھتا تھا۔ وہ دربار میں داخل ہوئی تو اور آنکھ اس پر تھی۔ گلستان کی صرف زرزمین ہی نہیں بلکہ وہاں کے لوگ بھی رنگین تھے۔ وہاں کے باشندے سرخ و سفید رنگت کے تھے جن کے بال اور آنکھیں ہلکے رنگ کی ہوتی تھی۔ اس کے برعکس صحرا نگر کے لوگوں کی قدرتی رنگت کچھ بھی ہو، مگر تیز دھوپ اور پانی کی کمی ان کی رنگت گہری اور جلد سخت کر دیتی تھی۔ دوسری طرف تخت پر بیٹھنے والے چاہے کسی بھی خطے سے ہو، دور سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ فاتح حاتم کے نقوش عربی تھے اور رنگت سنہری اور بال سیاہ گھمرالے تھے۔ داستان کے ہر خطے پر فاتح حاتم کے بیٹے کی اولاد حکومت کرتی تھی، اس لیے شاہی خاندان کے نقوش کھڑے اور رنگت سنہری ہوتی تھی، سوائے گلستان کی شاہی حکومت کے۔ گلستان پر حکومت کرنے والا بیٹا ان کی دوسری بیوی سے تھا جو کہ وہاں کی شہزادی تھی۔ ان کا وہ بیٹا اپنے رنگوں پر اپنی ماں پر کیا تھا اور نقوش اپنے باپ کے چرائے تھے۔ گلستان کے شاہی خاندان کے نقوش تیکھے اور بال سرخ ہوتے تھے۔ وہ اپنے بالوں کی وجہ سے ہر جگہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ صحرا نگر کے ساتھ پوٹھوہاری خطہ بھی اسفندیار کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، اس سے دربار میں صحرا نگر کے علاوہ کچھ اور پوٹھوہاری چہرے بھی نمایاں تھے۔ ان کی رنگت سنہرا کے باسیوں کے مقابلے میں صاف تھی اور جلد ان کے علاقے کی طرح پتھریلی تھی۔ ان کی بڑی بڑی تیکھی آنکھیں سیاہ اور بھوری کے علاوہ سنہری بھی ہوتی تھی۔ اتنے چہروں کے درمیان اس کی بھوری آنکھیں ایک چہرے پر رک گئیں۔ بادشاہ کے تخت کے نیچے 5 زینے بنائے گئے تھے، ہر زینے پر درباری ان کے عہدے کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی عام درباریوں کی نشستیں فرشی قالین پر تھیں۔ بادشاہ کے تخت کے بعد سب سے اونچی نشست پر عبدالمطلب شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ گنجا سر، سنہری رنگت، لمبی سی سفید داڑھی اور تیکھی آنکھوں میں سنگ دلی۔ وہ داستان کے پہلے حکمران فاتح حاتم کا پہلا بیٹا تھا۔ عمر ان کی 70 سال کے قریب ہوگی۔ اصول کے مطابق ان کو داستان کے تخت پر بیٹھنا تھا، مگر انہوں نے وہاں اپنے بھائی کے پوتے کو بٹھایا تھا۔ جنت کی آنکھیں تنگ ہوئی، ایسا کیوں؟ عبدالمطلب کی شاطر نگاہیں فوراً دہلیز پر کھڑی لڑکی کی طرف اٹھی۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سر خم کر کے ان کو سلام کیا اور سہج سہج کر چلتی تیسری زینے پر رکھی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگر وہ شاہی طبیب تھی تو اس کی وہی نشست تھی، وزارتی مشیروں سے کم اور عام درباریوں سے اونچی۔ اس کے وہاں بیٹھنے سے دربار میں اس نے غیر محسوس ہلچل محسوس کی۔ وہ ہلچل اس کی جنس کی وجہ سے تھی یا اس کی عمر کی وجہ سے، وہ نہ جانتی تھی۔ وہاں پر زیادہ تر چہرے اس سے کہیں بڑی عمر کے تھے، چند ایک نوجوان بھی تھے مگر وہ فرشی نشستوں پر تھے۔ مگر ان کو اس کی عمر پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب سب سے اونچی نشست پر بیٹھنے والا انسان محض 26 سالہ نوجوان تھا، اور اس شخص کا ذکر کیا جائے تو اس وقت اس کے دربار میں آمد نے ہر چیز کو چوکنا کر دیا تھا۔ اس کی آمد بغیر کسی اطلاع کے ہوئی تھی۔ ایسا کیوں؟ اس نے سوچا۔ محل کے اصول بدلے گئے تھے۔ جنت نے اس بات کو کسی اور وقت کے لیے غور طلب قرار دے دیا اور خود چوکنا ہو کر بادشاہ کے اعزاز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کو اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے ملک میں تھی مگر دشمنوں کے درمیان تھی۔ اسفندیار تخت پر بیٹھا تو وہ لوگ بھی اس کی تقلید میں بیٹھ گئے۔ وہ آج بادشاہ کے سایانِ شان لباس میں تھا، مگر وہ ریشم نہ تھی جو اس کے تن پر تھی۔ اس کی ساری توجہ عبدالمطلب کی طرف تھی جو کہ اب اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ عبدالمطلب کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات تھے۔ وہ سرگوشی میں تیز تیز کچھ بول رہا تھا۔ دوسری طرف اسفندیار کی سرگوشیاں اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنت نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا۔ بالا کی بالا ان دونوں کی نظریں جنت پر اٹھی تو اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور کتنی دیر تک جھکائے رکھی۔ کچھ دیر میں ان دونوں کی سرگوشیاں ختم ہوئی تو دربار کا آغاز ہوا۔ جنت اسفندیار کے فیصلے دیکھنا چاہتی تھی،
مگر کچھ اور بھی تھا جو دربار میں ہونے والی گفتگو سے اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ کچھ تھا جو اس کے دماغ میں کھٹک رہا تھا، مگر کیا؟ اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنا نام سن کر اپنے خیالات سے چونکی۔ اس کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ ہمارے دادا عبدالمطلب کو اعتراض ہے کہ اتنی کم عمر دوشیزہ شاہی طبیب کے عہدے پر کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنا نام سن کر فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ ہر آنکھ اس پر تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر سر اٹھا ہوا تھا۔ جنت صاحبہ شہزادی گل رخ کی خاص الخاص شاگرد ہے۔ یہ تربیت مکمل کر چکی ہے اور قدرتی معالج ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قدرتی معالج کتنے نایاب ہیں۔ اسفندیار کی بات پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں صرف آشیان کے چند لوگ جانتے تھے۔ اگر بادشاہ وقت کو یہ بات معلوم تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں تو پھپھی نے یہ بات اس کو بتائی تھی، یہاں پھر۔ اس پھر کے آگے جنت کا دل ڈوبا۔ دربار میں بڑبڑاہٹ بڑھ گئی تھی۔ کچھ کے چہرے اس بات سے روشن ہوئے تھے تو کچھ کے گہر آرامدہ، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ یہاں پھر کیا؟ اس نے سوچا۔ یہاں پھر اسفندیار کے آشیان میں جاسوس تھے۔ اسفندیار کا اگلا جملہ اس کے سر سے گزر گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی۔ اس نے گلا خنکار کر سب کو سلام کرنے کے بعد چند جملے اپنی قابلیت اور ایمانداری اور لگن کا یقین دلانے کے لیے کہے اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ دربار پر خاص ہوا تو طعام لانے کا حکم دیا گیا۔ اس کو الجھن ہوئی۔ سابقہ حکمران کی حکومت کبھی بھی دربار میں دسترخوان نہیں لگتا تھا۔ سابقہ سلطان ہمیشہ کھانا اپنے حجرے میں اپنے خاندان کے ساتھ کھانا پسند کرتا تھا۔ اسفندیار کا خاندان تو ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کی طرف ذرا نظر کی۔ سحر شناس اس کے سامنے رنگ رنگ کے طعام میں سے ایک تھالی میں ایک طرف سے کھانا نکال کر پہلے جانچ اور پھر چکھ رہا تھا۔ وہ زہر شناس نہیں تھی، مگر ایک معالج کی حیثیت سے اس کو زہر کی تشخیص کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کی جانچ کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ وہ کھانا ایک طرف سے نکال رہا تھا۔ زہر دینے والے اس بات سے باخبر ہو سکتا تھا اور زہر کھانے کے درمیانی حصے میں ڈال سکتا تھا، خاص طور پر ایسے طعام میں جس کا اس کو علم ہو کہ بادشاہ رغبت سے کھاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کا غور کیا۔ اسفندیار کی آنکھیں عقاب تھیں۔ ایسے تو اس نے محض 5 سال میں داستان کے 5 خطے فتح کر کے ہر شاہی خون رکھنے والے کو راستے سے نہیں ہٹایا تھا، سوائے عبدالمطلب تخت کے اصل وارث کے، جس سے اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے والا تھا۔ اس کے دماغ میں پھر سے کچھ کھٹکا تھا۔ اس نے اپنا دھیان ہٹا کر دوبارہ اپنے سامنے رکھے طعام کی طرف کیا۔ اس کے آس پاس دشمن تھے، مگر وہ سب کے سامنے اپنے کھانے میں زہر کی تشخیص کر کے مشکوک نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے قدرتی معالج کی صلاحیت استعمال کرے۔ قدرتی معالج خدا کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ ان سے ہر زخم، ہر دوا، ہر زہر باتیں کرتا ہے۔ وہ زمین سے نکلنے والی ہر معدنیات اور زمین پر اگنے والے ہر جڑی بوٹی کا اثر قدرتی طور پر جان جاتے ہیں۔ ان کو زخم دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا زخم ہے اور اس کے علاج کے لیے کس قسم کی جڑی بوٹی یا دوا کرنی چاہیے، مگر ان کی صلاحیتیں خام حالت میں ہوتی ہیں، نامکمل سی۔ ان کو استعمال میں لانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر عام معالجوں کے مقابلے میں وہ جلد سیکھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی تالاب میں تیرنا سیکھ جائے۔ جس حکمت کو پہنچنے کے لیے عام انسان کو دہائیاں لگتی ہے، اس کی تربیت جنت محض 20 سال کی عمر میں مکمل کر چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی۔ اس کا دھیان صرف اور صرف دربار میں موجود کھانے اور ان کے اجزاء کی طرف تھا۔ اس کے نتنوں سے مختلف کھانے کی خوشبوئیں ٹکرائی۔ کھانے کی غذائیت، فولاد، نشاستہ، وہ رکی۔ کچھ اور بھی تھا جو بے رنگ تھا، بے خوشبو تھا، مگر خطرناک تھا۔ پانی۔ اس نے فوراً اپنا پانی دیکھا تو وہ عام پانی تھا۔ اس کی حصے اس سے اونچی نشستوں کی طرف گئی اور وہاں سے ہوتی ہوئی بادشاہ کے لیے لگے دسترخوان پر پہنچی اور اس کی پانی کی سراہی پر اٹک گئی۔ زہر شناس نے صرف کھانا چکھا تھا، پانی نہیں پیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے جنت صاحبہ؟ عقاب جیسی آنکھیں رکھنے والوں نے اس سے پوچھا۔ آپ کے طعام میں زہر ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا اور وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھوپھی صحیح کہتی تھی، اس کی زبان ایک دن اس کو مروائے گی۔ وہ دن شاید آج کا ہی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سب کچھ چکھا اور جانچا ہے۔ زہر شناس موسیٰ کی طرف سے احتجاج آیا۔ زہر پانی میں ہے، تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس کو اب اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری لینی تھی۔ اس کی بات دربار میں دبی دبی سرگوشیاں لے آئی تھی۔ آپ اس بات کو ثابت کر سکتی ہے جنت صاحبہ؟ یہ عبدالمطلب تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بادشاہ کے دسترخوان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے زہر شناس کو کہے کہ وہ یہ پانی پی لے۔ آشیان کے لوگ تو میں نے سنا ہے بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ اگر پانی میں زہر ہے تو آپ کے اس عمل سے ایک معصوم کی جان نہیں جائے گی۔ کوئی تنزن بولا تھا۔
وہ ایسا ہے بادشاہ سلامت، یا تو آپ کا زہر شناس نکما ہے یا پھر وہ دشمن سے ملا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے پڑے کئی کھانوں میں مرچوں کی مقدار زیادہ ڈالی گئی ہے۔ اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کھانوں میں چمچ چلایا۔ ان کھانوں کو چکھنے کے بعد پانی پینا قدرتی امر تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا پانی میں زہر ہے۔ کیونکہ مجھے پانی کی طلب محسوس نہیں ہوئی۔ موسیٰ کا لہجہ تیز تھا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کے گرد سرخ دائرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکخانے میں مرچوں کی مقدار جان بوجھ کر زیادہ رکھی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ہونٹوں کے گرد سرخ دائرے تیکھا لگنے کے سبب ہے اور ان کی آنکھوں میں بھی پانی آیا ہوا ہے۔ پانی کا نہ رنگ بدلا ہے، نہ ہی کوئی بدبو ہے۔ موسیٰ نے دفاعی انداز میں سراہی کا ڈھکن اٹھا کر دکھایا۔ ایک ایسا زہر شناس ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ چند زہر ایسے ہوتے ہیں جو نہ چیز کا رنگ بدلتے ہیں اور نہ ہی ذائقہ۔ اگر یہ سچا ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پانی پی لے۔ اب کی بار موسیٰ کا چہرے کا رنگ بدلا۔ پانی پیو موسیٰ، اب کی بار حکم بادشاہ کی طرف سے آیا۔ موسیٰ نے کوئی چارہ نہ پا کر کانپتے ہاتھوں سے سراہی سے پانی کا پیالی میں انڈیلا، مگر ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں تک پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر گیا۔ جنت نے دیکھا کہ جیسے ہی موسیٰ اٹھنے لگا تو اس سے بھی تیزی سے پہرے دار نیزے لے کر اس کے سر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جو موسیٰ کی گرفتاری کا حکم سننے کے منتظر تھے، اسفندیار کا اگلا جملہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسفندیار نے پیالہ دوبارہ بھرا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے موسیٰ، پانی پیجیے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ موسیٰ کو آسان موت چننے کا انتخاب دے رہا ہو۔ اس کو حیرت تھی کہ کیا یہ بادشاہ کی بے وقوفی نہ تھی کہ وہ اس کو کچھ پوچھ تاچھ کے لیے زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر سوال تھے، مگر اب کی بار اس نے اپنے الفاظوں کو روک رکھا۔ جب دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے خاص الخاص نے اس کے حکم پر سوال نہیں اٹھایا تھا تو وہ کون ہوتی تھی؟ بادشاہ سلامت، موسیٰ کا رہا پانی موسیٰ۔ موسیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ تھاما اور ایک گھونٹ میں پی گیا۔ زیادہ تر پانی اس کی تھوڑی اور گریبان کو گلا کر گیا تھا۔ جنت اس زہر کے بارے میں جانتی تھی اور جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی۔ موت اس کے لیے نئی نہ تھی، مگر ہر بار اس کا نظارہ کرنا ضروری نہ تھا۔ جنت صاحبہ، کیا آپ تشخیص کر سکتی ہے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اسفندیار کے مخاطب کرنے پر وہ چونکی۔ ہاں، وہ اس عہدے پر تھی کہ اس سے یہ سوال پوچھا جانا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کر کے زہر شناس کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم بے سدھ تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کر کے زہر شناس کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم بے سدھ تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ لگایا تو چند سانسیں باقی تھی، مگر اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ جنت کو جلدی کرنی تھی۔ یہ مر چکا ہے۔ اسفندیار مسکرایا تھا۔ بہت خوب، یہ جگہ صاف کر کے نیا دسترخوان بچھایا جائے۔ اب کی بار زہر کی تشخیص جنت صاحبہ کرے گی۔ اس کے نئے حکم پر ایک بار پھر سے دربار میں انتشار پھیلا تھا، مگر سوال کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ کچھ دیر میں سب کچھ ایسے صاف کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ملک کا حکمران اپنے ظہرانے کے لیے تیار تھا۔ اورنگزیب ظہران میں انسانی جان کھاتا ہے۔ اس نے نہ جانے کس کے منہ سے یہ بات سنی تھی، اب دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ موسیٰ کی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے لگی تو اس کو اپنے سامنے پہرے دار نے متوجہ کیا۔ پہلے حلف۔ ایک پہرے دار جلدان میں لپٹا قرآن لے کر اس کے سامنے آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عموماً طبیب کا دربار میں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اس وقت حاضر ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے۔ وہ دربار میں اپنے حلفی بیان کے لیے تھی، وہ جانتی تھی، اور دعا گو تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ حلف اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ جب بادشاہ کو اس نے برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، اس کی حفاظت کرنے کا حلف وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ گستاخی معاف میرے آقا، مجھے لگا کہ اب حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آخر کو میں اپنی وفاداری ثابت کر چکی ہوں۔ وہ اسفندیار کو مخاطب کر کے بولی، ایک ایک لفظ جیسے کسی کڑوی گولی کی طرح اگلا تھا۔ دشمن پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جنت صاحبہ۔ آپ سے نفرت کرنے والا ہر انسان آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ بہرحال میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ملک کچھ عرصے پہلے ہی جنگ سے سنبھلا ہے۔ ناپسندیدہ ہی صحیح، حکمران کا وجود ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو دشمن گردانا تھا تو وہ بھی اس کو اس کی حیثیت کو جتانا نہیں بھولی تھی۔ ہاں، یہ زبان، اس کی گردن کٹوائے گی۔ اسفندیار کے ہونٹوں کے ایک طرف خم ٹھہرا۔ بہت خوب، حلف۔ اس نے ہر لفظ حرف آخر۔ اس کے تخت و تاج سے نہ تھا، بلکہ کچھ لوگ منہ سے بات نکالتے ہی پورے ہونے کے یقین کے ساتھ تھے۔ وہ تخت پر بیٹھا انسان انہی لوگوں میں سے تھا۔
اس نے کانپتے ہاتھ خدا کی وہ آخری مقدس کتاب پر ٹھہر گئے اور اس نے وہ قسم کھائی جو اس کے دل کے عہد کے خلاف تھی، وہ قسم جو اس کو نبھانا تھی۔ میں بحیثیت شاہی طبیب بادشاہ اور اس کے خاندان کے علاج کے لیے اپنی ہر صلاحیت استعمال کروں گی۔ اس نے زیادہ الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا۔ قسم اتنی ہی کھانی چاہیے جتنا انسان نبھا سکے، وہ اتنی ہی قسم نبھا سکتی تھی۔ اور بحیثیت زہر شناس عبدالمطلب کی عباس نے اس کو حلف جاری رکھنے کا حکم دیا، اور بحیثیت زہر شناس اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ بادشاہ کا ہر دام پرکھوں گی اور کسی زہریلے مادے کو ان تک پہنچنے نہ دوں گی۔ دوسرا حلف پہلے حلف سے آسان تھا۔ کھانے میں زہر دینا بزدلوں کا کام ہے، اور وہ بزدل نہیں تھی کہ اپنے دشمن کی ایسے جان لے۔ وہ دل میں خنجر کھوپنے پر یقین رکھتی تھی۔ وہ عبدالمطلب کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس کے دماغ میں ہوتی کھٹک پھر سے جاگ گئی۔ کچھ تو تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ طعام پرکھنے کے دوران اس نے بالا ہی بالا اپنے حکمران کی طرف نظر اٹھائی تو اسفندیار کی نظریں اپنے دادا پر ٹکی تھیں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں عبدالمطلب کو نہ جانے کیا تسلی دے رہا تھا۔ عبدالمطلب کی رائے اسفندیار کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی تھی؟ جب وہ شاہی خاندان کا ہر فرد موت کے گھاٹ اتار چکا تھا تو وہ زندہ کیوں تھا؟ اس کے پانی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ عبدالمطلب اسفندیار کا سگا دادا نہ تھا، اور نہ ہی اس نے اس کو وزارت سونپی تھی۔ پیالے میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کا دماغ اسی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ پیالہ اپنے ہونٹوں تک لے کے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کچھ دیر کے لیے کسی ادراک کی گرفت میں آ کر رک گئے۔ دوسرے ہی پل اس نے پانی پی کر اپنے فرض کا اختتام کیا۔ جب دربار برخاست ہوا تو اسفندیار کی نظریں اس کے ساتھ دور تک گئی تھیں، مگر اس کا اپنا دماغ